السلام علیکم۔ امریکہ اور چین کے درمیان جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ سمندری خطہ نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم ہے بلکہ دنیا کے سب سے مصروف تجارتی راستوں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے۔ عالمی تجارت کا تقریباً ایک تہائی حصہ اس راستے سے گزرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی دوڑ عرصے سے جاری ہے۔ حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ دونوں ممالک کی بحری مشقیں ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہے۔ چین نے اپنے جدید جنگی جہاز آبدوزی اور لڑاکا تیاری اس خطے میں تعینات کر رکھی ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں شروع کی ہے۔ امریکہ بیڑے میں جدید ایئر کرافٹ کیریئرز اور ڈسٹرائرز شامل ہیں، جن کا مقصد خطے میں آزادی نیویگیشن کو یقینی بنانا بتایا جا رہا ہے۔ چین کا موقف ہے کہ جنوبی بحیرہ چین اس کا تاریخی اور علاقائی حق ہے اور وہ اس کے جزیروں اور مرجانی چٹانوں پر فوجی اڈے تعمیر کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی جیسے جاپان، آسٹریلیا اور فلپائن چین کے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک واقعہ اس کشیدگی کو مزید بڑھا گیا جب امریکی بحری جہاز ایک متنازع جزیرے کے قریب پہنچ گیا اور چین نے اسے غیر قانونی داخلہ قرار دیا کر وارننگ دی۔ چین بحری کے جہاز اور طیارے اس امریکی جہاز کے قریب پہنچ گئی، جس کے بعد دونوں کے درمیان زبانی دھمکیاں اور ریڈیو پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو ایک چھوٹا سا حادثہ بھی بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی بحری اور فضائی اثاثے ایک دوسرے کے قریب آپریشن کر رہی ہیں اور معمولی غلط فہمی یا تکنیکی خرابی سے کشیدگی کھلی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی سمندری راستے سے گزرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کی موجودگی کا مقصد چین کی جارحانہ پالیسی کو روکنا ہے۔ چین اسے اشتعال انگیز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے حالات کو بگاڑ رہا ہے۔ علاقائی ممالک جیسے فلپائن، ویتنام اور ملائیشیا بھی اس تنازع میں شامل ہیں کیونکہ ان کی بھی اس سمندری خطے میں دعوے ہیں، تاہم زیادہ تر ممالک براہ راست تصادم سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی جنگ کی صورت میں خطے کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت عالمی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ کشیدگی ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہے یا پھر سفارتکاری کے ذریعے اس کا حل نکل آئے گا۔ بہت سے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر چین اور امریکہ مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھی تو آنے والے مہینوں میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ کشیدگی نہ صرف فوجی سطح پر بلکہ معاشی اور تجارتی سطح پر بھی دنیا کی متاثر کر رہی ہے۔ تیل اور گیس کے ترسیل میں ممکنہ رکاوٹ، تجارتی جہازوں کے لیے خطرات اور سمندری راستوں کی بندش عالمی معیشت کو جھٹکا دے سکتی ہے۔ اس لیے عالمی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئی ہے اور اقوام متحدہ سمیت کئی ادارے دونوں فریقین کو تحمل سے کام لینے کی اپیل کر رہی ہے۔